بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عزیز، آج میں آپ کو اپنے والد صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں جو 7 8 9 سال کا ہوا، جب مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی تو میں نے اپنے والد صاحب کو بوڑھا پایا، کیونکہ اس سے پہلے 6 عدد سوتیلے بھائی تھے. ان کے والدہ فوت ہو چکے تھے اور پھر ہماری والدہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی. تو وہ کسی کام کاج کے نہیں تھے، عالم تھے، اور بس اس کا معمول یہ تھا کہ رات کے آدھے رات کے بعد اٹھتے اور اشراق تک جھکتے وہ عبادت کرتے. اشراق کے بعد پھر وہ ناشتہ کر کے سو جاتے اور اس کے بعد پھر 11 کے لگ بھگ اٹھتے اور پھر عبادت پہ لگے رہتے. یہی اس کا معمول تھا. تو میرے ساتھ وہ رہتے تھے، اگرچہ میرے بعد بھی بھائی تھے، وہ پہلے بھی تھے. ان کی قسمت میں یہ فضیلت اور والد کی خدمت نہیں تھی. تو پھر وہ 91 سال کے لگ بھگ ہو گئے. تو جب بھی میں باہر تھا، زیادہ تر آتا، تو جب بھی میں اٹھتا رات کو صبح کے قریب میں اٹھتا، نماز پڑھ کے سب سے پہلے اس کے پاس جاتا، اس سے پوچھتا کہ رات کیسی گزری، کیونکہ وہ بوڑھے تھے زیادہ، کبھی نہ کبھی اس کو بخار ہوتا، باقی اس کو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. تو بہت دعائیں دیتا تھا. تو ایک دن مجھے کہا کہ مجھے سراج محمد کے نام سے پورا نام دے لیتے تھے، کہ اگر تم نہ ہوتے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، تو ہم جو آپ کے والدین ہیں، کب کے ہم پھر گھاس پھوس جو ہے ہمارے قبروں پہ اگ جاتا اور قبریں بھی مسمار ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ بہت قسم کرسی کی حالت میں تھے. کوس کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتا جو بھائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سارے جو اس نے دعائیں کی، اللہ نے ہمیں وہ بہت نعمتیں دی، بہت اطمینان والی زندگی دی. تو آخری بار جب میں باہر جا رہا تھا چھٹی کے بعد، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں زیادہ پریشان ہے، موت تو آنی ہے، اس سے کس کو چھٹکارا نہیں. تو اس نے کہا موت سے بالکل نہیں ڈرتا، کوئی بھی بات نہیں آئے گی، سب کو آئیں گے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. تو بات تو یہ ہے کہ میں مر کے قبر میں کیا کروں گا، ادھر ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، استغفار پڑھوں گا، بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دل میں کوئی ارمان ہو تو بتا دے، تاکہ ہم پورا کریں، میں پورا کروں. اس نے کہا کوئی بھی نہیں، حج ہوا، عمرے ہوئے، ماشاءاللہ جتنے بچے ہیں بچیاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سارے خوش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تم کماتے ہو، تمہاری بیوی جو ہے ہمارے لیے پکاتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، اس سے اور خوش قسمتی کیا ہوگی. یہ میں اس لیے ساری کہانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی جس کے والدین زندہ ہے ان کی خدمت کریں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کے زندہ نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے بہت مغفرت کی دعائیں کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی والدین کسی وجہ سے ناراض چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے، انسان ہے، تو اگر وہ فرمانبردار بننا چاہتا ہے تو اس کے جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے دعاؤں میں یاد کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمانبرداروں میں شمار کر لے گا. تو یہی بات اس لیے میں نے چھوٹی سی بات آپ کو کہہ دی. ابھی الحمدللہ میں دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بہت مطمئن ہوں. جو دنیا چاہتی ہے الحمدللہ وہ ساری چیزیں حلال کی ہیں، اور جو آخرت کے لیے چیزیں چاہیے ہیں سب الحمدللہ وہ ہمیشہ سے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. کوئی فکر نہیں موت کی، ہر ایک کو آنی ہے،
اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے دعا بھی کرتا ہوں، اور اللہ کو راضی کر کے اپنے حد الوسع جتنا مجھ سے ہو سکے کوشش کروں گا کہ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں، اور یہ بہت نعمت ہے، بڑی نعمت ہے والدین کی۔ بس دنیا بھی کمانا ہے اور آخرت بھی کمانا ہے، تو ان کے سامنے پریشانی ظاہر نہ کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفم ولا تنہرہما، نہ ان کے سامنے کسی پریشانی بیماری کا ذکر کرے، اف ایسا نہ کرے، ان کو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کیونکہ وہ اولاد ہیں، اور اس لیے اس کو جھڑکنا نہیں، جو کرتا ہے کرنے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔